ذرا قریب آ جائے، سامنے کے حصے میں اندر کے حصے میں کافی جگہ خالی ہو چکی ہیں، اس لیے جو حضرات سائن میں بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ وہ سامنے کے حصے میں آئے۔ اگرچہ کافی دیر سے آپ نماز میں مصروف ہے اور لائن بھی نہیں ہے، گرمی بھی ہو رہی ہوں گی، لیکن چونکہ آج کی اس تراویح میں قرآن مکمل ہوا ہے اور جہاں قرآن مجید کی تکمیل ہوتی ہے، اخیر میں دعائے ختم القرآن بھی دی گئی ہر قرآن کے اخیر میں، اور چونکہ لیلۃ القدر کی نسبت سے اس رات کا ایک اہم تعارف ہے یا طاق راتوں کا تعارف ہے، تو لیلۃ القدر کی حقیقت بھی ہمارے سامنے آنی چاہیے اور رہنی چاہیے۔ تو مختصر وقت ہی میں انشاءاللہ کچھ باتیں اس موقع سے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، خواتین اور بہنوں، اس لیے کہ یقیناً یہاں خواتین اور بہنیں بھی ہوں گی، اس لیے وہ بھی ان باتوں کی طرف توجہ فرمائے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے تعارف میں لیلۃ القدر کی بڑی اہمیت ہے، اور لیلۃ القدر کے تعارف میں نزول قرآن کی بڑی اہمیت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر میں قرآن مجید کی نزول کی کیا کیفیت ہے، کیا حیثیت ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید وہ صرف لیلۃ القدر میں نازل نہیں ہوا، ایک سال میں 2 سال میں نازل نہیں ہوا، 23 سال میں نازل ہوا۔ تو گویا کہ یہاں جس نزول کا تذکرہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کا تذکرہ نہیں ہے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن مجید 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، جن میں سے 13 سال مکے کے ہیں اور 10 سال مدینے کے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ آپ پر یہ قرآن یک بار کی نازل نہیں ہوا۔ مشرکین مکہ جو اعتراضات کرتے تھے ان میں سے ان کا اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل ہوا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ایک مرتبہ کے نزول میں اس کے نزول کی جو غرض ہے، نزول کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ میں یقیناً یہ لوح محفوظ میں مرتب کر دیا گیا، محفوظ کر دیا گیا، لیکن چونکہ قرآن مجید دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، اس لیے وہ تدریج کے طور سے نازل ہوا، رفتہ رفتہ، تاکہ حالات کی روشنی میں قرآن مجید کی روشنی، قرآن مجید کی ہدایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اہل ایمان یعنی صحابہ کرام اچھی طرح سے سمجھ سکے، اور قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کہ جس طرح کے حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات سے سابقہ پیش آیا ہے، صحابہ اکرام کو جن حالات سے سابقہ پیش آیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ایسا سابقہ ہی آ سکتا ہے قیامت تک۔ اس سے زیادہ رکاوٹیں، اس سے زیادہ پریشانیاں نہ آج تک آئی نہ قیامت تک آ سکتی ہے، کمی آئی ہے۔ قرآن مجید پر عمل کرنے کے سلسلے میں، قرآن مجید کو پھیلانے کے سلسلے میں جو مشکلات اور پریشانیاں اللہ کے رسول کے دور میں تھی اور آپ کے لیے تھی، تو اتنی شدید پریشانیاں اس کے بعد اور آج کے ان حالات میں اور قیامت تک نہیں رہیں گی۔ زیادہ سے زیادہ آ سکتی ہے ویسی، لیکن ابھی تک تو نہیں آئی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک کے دور کا جو مطالعہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کاموں کا آغاز کیا، دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، اور جہاں سے کاموں کا آغاز کیا وہ بیت اللہ، وہ بتوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ یعنی ایک ہی گھر تھا دنیا میں اللہ کا، اللہ کی عبادت کا، تو وہ بھی بتوں کا مرکز تھا۔ تو سخت ترین حالات تھے نا۔ آج تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، خود بھارت میں، ہندوستان میں لاکھوں مسجدیں ہیں، لیکن پھر بھی رونا رو رہے مسلمان کے ہم حالات میں کیسے کام کریں۔ لاکھوں 20 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، وہاں اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن ایک دن کے لیے بھی اپنا آپ کا کام نہیں رکا، ایک دن کے لیے بھی ایک قدم نہیں رکا۔ یہاں صرف ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن پورے سب کے قدم رکے ہوئے، سب کی زبانیں گونگ ہیں۔ وہ اس لیے کہ قرآن مجید کے نزول کا جو مقصد ہے، ہم نے اس کو ابھی اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں نہیں اتارا۔ اخیر کا موقع ہے تو اخیر کے موقع میں احتساب بھی ہونا چاہیے۔ اور ویسے خصوصیت کے ساتھ یہ جو 29 رمضان کا جو جمعہ آئے گا، تو میں نے اس کے لیے عنوان منتخب کیا ہوں احتساب رمضان۔ انشاءاللہ اس میں کچھ وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں پیش کی جائیں گی، اور اس میں میری تجویز بھی رہیں گی کہ مسلمانوں میں استقبال رمضان کے خطابات اور جلسوں کا تو رواج ہے، لیکن جب رمضان ختم آتا ہے تو پھر استقبال رمضان ہی یاد آتا ہے شعبان میں۔ احتساب رمضان بھی ہونا چاہیے۔ رمضان کے اختتام پر احتساب رمضان کے عنوان سے بھی خطاب ہونا چاہیے کہ کتنا ہمارا سننا اور کتنا ہمارا پڑھنا سنت رسول اور سنت صحابہ کے مطابق ہوا اور رہا۔ سنت رسول، سنت صحابہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت بھی بغیر سمجھ کے نہیں پڑھی، نہیں سنی۔ سنت صحابہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک صحابی نے ایک آیت بھی قرآن مجید کی بغیر سمجھ کے پڑھی نہیں اور سنی نہیں۔ اب یہاں فوراً ذہن میں شیطان ڈال دے گا بات کہ ان کی زبان عربی تھی، ہماری زبان عربی نہیں ہے، وہ سنتے تھے، پڑھتے تھے، سمجھ لیتے تھے، اور ہم پڑھتے سنتے نہیں سمجھ پاتے۔ تو یہ سوال اس لیے صحیح نہیں ہو سکتا کم از کم قرآن مجید کے متعلق کہ قرآن مجید صرف عرب والوں کے لیے نازل نہیں ہوا۔ سبھی کا ایمان ہے نا اس پر کہ یہ قرآن مجید صرف مکہ اور مدینہ والوں کے لیے، عربی بولنے والوں کے لیے نازل نہیں ہوا۔ دنیا میں جتنی زبانیں بولنے والے ہیں ان تمام بولنے والوں کے لیے قرآن مجید نازل ہوا، اور تمام اہل ایمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قرآن مجید کا پڑھنا ضروری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سننا ضروری ہے، صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق سننا اور پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں سے کچھ حصہ یہ خلاصے قرآن کے ذریعے سے کیا گیا۔ خلاصے تراوی کے ذریعے سے، خلاصے قرآن نہیں ہے، یہ خلاصے تراوی
لیکن ہم اس پر اکتفا نہ کریں. اس لیے اکتفا نہیں کیا جا سکتا کہ یہ قرآن، یہ خلاصہ تراویح کے جو صفحات ہیں وہ 100 صفحات ہے، تقریباً 100 صفحات پر مشتمل ہے، اور تحریر موٹی ہے. قرآن کے ترجمے میں جو تحریر ہوتی ہے اس سے بہت موٹی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن مجید کے ترجمے ہیں تو قرآن مجید کے ترجمے میں یعنی گویا کہ 50 صفحے آ سکتے ہیں، اور ایک پارے کے صفحات ہوتے ہیں 20 صفحات. 20 صفحے ہوتے ہیں ایک پارے کے تلاوت کے بھی اور ترجمے کے بھی. تو گویا کہ یہ جو خلاصہ تراویح کا جو مواد ہے ترجمے کے لحاظ سے یہ 2-2.5 پاروں کا مواد اس میں آتا ہے. صرف وہ 2-2.5 پارے کا مواد اس میں آتا ہے. اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ ترجمے قرآن سے قرآن مجید کے تمام مفہوم اور مطلب واضح نہیں ہوتا. اگر ترجمے کے ذریعے سے اگر واضح ہو جاتا تو پھر یہ تفسیریں لکھنے کی کیا ضرورت تھی. تفہیم القرآن، معرف القرآن، یہ اردو میں تو بہت چھوٹی تفسیریں ہیں، عربی میں 200 جلدوں میں تفسیریں، 100 جلدوں میں تفسیر. یہ تدبر قرآن کی 9 جلدوں میں مولانا امین احسن اسرائی نے لکھی ہے. معرف القرآن 8 جلدوں میں ہے، اور تفہیم القرآن 6 جلدوں میں مولانا مودودی نے جو لکھی ہے. اور ایک جلد جتنے قرآن مجید کے صفحات ہیں تو اتنے متن عربی کا جو بھی عربی میں جتنا قرآن مجید ہے وہ ایک جلد کے صفحات میں آتا ہے. تو گویا کہ 6 گنا، کسی نے 8 گنا، کسی نے 10 گنا الفاظ استعمال کیے تب وہ کچھ قرآن مجید کو سمجھا سکے. تو احتساب میں اس بات کو زیادہ شد و مت کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ پر بھی، کہ جب تک کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قرآن مجید نہیں پڑھتے اور سنتے، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق قرآن مجید پڑھتے اور سنتے نہیں. میرا تجوید کی طرف اشارہ نہیں ہے، الفاظ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. لیکن قرآن مجید صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، معانی کا نام ہے. القرآن واللفظ والمعنی جمیعا، قرآن الفاظ و معانی کے مجموعے کا نام ہے. تو آج جو زندگیوں میں جو تبدیلیاں نہیں ہیں، اور 40 سال 50 سال سے ہم تراویح میں قرآن مجید کو سن رہے پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر قرآن مجید کے بنیادی احکام اور اس کے مقاصد سے جو بے خبر ہے وہ اس وجہ سے بے خبر ہے کہ ہمارا پڑھنا اور سننا سنت رسول، سنت صحابہ کے مطابق نہیں ہوا. اور جب تک کہ تمام کاموں میں سنت رسول ہم اختیار نہیں کرتے، سنت رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول کا طریقہ، وہ بحث میں اپنے آپ کو مت ڈالیے، امت کو مت ڈالیے کہ کتنے علوم اس کے لیے ضروری ہیں، عالموں کا ہی سمجھنا ضروری ہے کہ عام لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے. اس بحث کو ہم موڑ دیجئے، سنت رسول سنت صحابہ کی طرف. کسی کو کیا اس سے انکار ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جیسا کام کیا ہے دین کا ویسا کام کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے؟ اس میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے جو کام کیے ہیں دین کے تو ویسا کام ضروری ہے امت کے لیے، کہ اس میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ تو پھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے سنا، بغیر سمجھ کے پڑھا، تو آپ بھی اگر بغیر سمجھ کے پڑھیں گے سنیں گے تو عمل ہو جائے گا. لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا، نہ اللہ کے رسول کے مطابق اور نہ صحابہ کرام کے مطابق. اس رات کی مناسبت سے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو اس میں جس نزول کا تذکرہ ہے جو یک بار کی ہوا ہے، مفسرین نے جو کچھ بات لکھی، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پہلا جو آسمان ہے بیت العزت ایک مقام ہے. 2 اہم مقامات کا تذکرہ ملتا ہے 7 آسمانوں میں. ایک ہے بیت المعمور جو 7ویں آسمان پر ہے، اور معراج کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دیکھا تھا تو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے.
اور بیت العزت یہ پہلے آسمان پر ہے، عزت کا گھر، بیت المعمور آباد گھر. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ہی جو مقام ہیں یہ خانہ کعبہ کے بالکل محاذات میں، اس کی سمت میں ہے اوپر، یعنی تعلق ہے آسمان اور زمین کا. للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے. علامہ اقبال نے ایک شعر میں اس کو واضح کیا ہے، حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو. حقیقت ایک ہے ہر شے کی، ہر چیز کی، خاکی ہو کہ نوری ہو. خاک میں رہنے والی مخلوق ہو، زمین پر رہنے والی مخلوق ہو یا آسمان پر رہنے والی مخلوق ہو، دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے، دونوں کا پیدا کرنے والا ایک ہے. لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. دوسرا مصرع اس کا، حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو. لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. خورشید کہتے سورج کو. زمین پر اگر ظلم و ستم ہوگا، زمین کا دل اگر چیرا جائے گا تو آسمان خاموش نہیں رہے گا. لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. دنیا میں ظلم و ستم ہوگا، زمین پر ظلم و ستم ہوگا تو یہ زمین اللہ کی ہے، زمین پر بسنے والی مخلوق اللہ کی ہے. اس میں یقیناً اللہ نے ابلیس کو، ابلیس کے پیروکاروں کو کچھ ڈھیل دی ہے، لیکن یہ بھی کہ ان ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے. مہلت اور ڈھیل کے بعد اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے. یہ زمین کسی اور کی نہیں ہے، یہ زمین اللہ کی ہے. تو ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا کہ مفہوم جو مطلب جو ہے وہ یہ کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے جو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں یہ قرآن مجید محفوظ ہے. 7ویں آسمان پر اوپر اللہ کے نزدیک لوح محفوظ کی جو حقیقت ہے اس کو تو پورے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن بہت اعلیٰ مقام ہے اور اس جگہ پر یہ قرآن مجید محفوظ ہے. اور جس رات کا جو تذکرہ کیا گیا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ رات تقدیر کی رات بھی ہے. قدر کے معنی دو ہوتے، جیسا کہ خلاصے میں بات بھی آئی. قدر کے معنی تقدیر کے بھی ہوتے ہیں اور قدر کے معنی صاحب قدر کے بھی ہوتے ہیں، عظمت اور بزرگی کی بھی ہوتی ہیں. اور یہ لیلۃ القدر دونوں پہلو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. یہ عظمت والی رات بھی ہے اور تقدیر والی رات بھی ہے. تقدیر مطلب پوری کائنات کی تقدیر اس میں اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور تقدیر میں یہ اللہ کا کلام قرآن مجید بھی ہے. یہ فی ام الکتاب بھی اس کا تعارف ہے سورہ دخان میں کہ فی ام الکتاب، یہ ام الکتاب میں کتاب کی جڑ اور بنیاد. ایسا لگتا ہے کہ پوری کائنات کی جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. لیلۃ القدر میں تقدیر والی رات، تو اس میں قرآن مجید کی تصنیف بھی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لکھا. اور چونکہ اللہ عظیم ہے، اس کا کلام بھی عظیم ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ ڈر جاتا. ہم نے آسمان اور زمین پر پیش کیا لیکن سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا. تو قرآن مجید اپنی عظمت کے لحاظ سے بہت اہم کلام ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اس کو آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے انسانوں کی نصیحت کے لیے. کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لیکن پھر بھی اس کی عظمت اس طرح سے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا
نازل ہونے سے پہلے آپ کے دل کو مضبوط بھی کیا گیا. وہ جو شک صدر کا جو واقعہ ہے نبوت سے پہلے وہ یوں ہی نہیں ہے. چونکہ آپ کے دل پر قرآن مجید نازل ہوا اور قرآن مجید کو بوجھ کو اٹھانا وہ عام انسان کے بس میں نہیں تھا. دل کو جب تک کہ مضبوط نہ کیا جائے اس کے خصوصی طور سے اللہ تعالیٰ انتظام نہ کرے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی اس کے لیے متحمل نہیں تھا، لیکن اللہ نے انتظام کیا. لیکن پھر بھی نزول قرآن کی جو کیفیت ہوتی تھی آپ پر جو قرآن مجید نازل ہوتا تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہے جب قرآن مجید نازل ہوتا تو سخت سردی کے دن ہوتے، لیکن آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے. آپ کسی سواری پر سوار ہوتے اور وہی کے نزول کا سلسلہ ہوتا تو وہ سواری وہ دب جاتی، اونٹ دب جاتا بوجھ کی وجہ سے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے ران پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھا ہوا تھا اور اسی اثنا میں قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، وہی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو مجھ کو ایسے محسوس ہو گیا کہ میری ران پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا، اللہ نے خاص طور سے مضبوط کیا تھا، انتظام کیا تھا کہ آپ اس کو برداشت کرتے تھے. تو مجھ کو ایسے محسوس ہوا گویا کہ میرے ران پر کسی نے پہاڑ کی چٹان رکھ دی ہے. لیکن اللہ نے اس کو آسان کر دیا اور ایسا لگتا ہے کہ وہ جو بیت العزت میں جو ایک بار کی قرآن مجید نازل ہوا ہے لوح محفوظ سے وہاں اصل ابھی بھی قرآن مجید وہاں موجود ہے، یہ اس کی نقل ہے. بل ہوا کو سورہ بروج میں کہا گیا کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے پاکیزہ ہی چھو سکتے، وہاں سے غائب نہیں ہوا قرآن مجید. ایسا نہیں کہ وہاں سے آ گیا ختم ہو گیا، وہاں وہ آج بھی محفوظ ہے، وہاں یہ اس کی نقل ہے. لیکن اس کو آسان کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا، اس کا ایک اسٹیپ وہاں دیا گیا. جیسے کہ آج بھی جو بوجھ ہوتا ہے کسی پہ تو ہلکا کرنے کے لیے وہ ایک جگہ پر رکھتا ہے پھر اس کو اٹھاتا ہے تاکہ اس کا بوجھ کچھ کم ہو جائے، اس کی عظمت کا بوجھ، اس کے تقدس کا بوجھ کم ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو متحمل کر سکے اور امت اس کو متحمل کر سکے. اس لیے یک بار کی اس کا نزول ہوا ہے لوح محفوظ سے بیت العزت پر، اور یہ لیلۃ القدر میں اسی نزول کا تذکرہ ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور سیاق اور سباق سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ جس رات میں یہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے لکھا تصنیف کیا تو اس کے لیے اسی رات کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا تاکہ دونوں میں تعلق بھی پیدا ہو جائے اور ایک عظمت بھی پیدا ہو جائے. پھر کچھ مفسرین نے یہ بھی اس میں توجہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے نزول کا جو آغاز ہوا ہے تو وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا، لیکن وہ آغاز ہوا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیت نازل ہوئی غار حرا میں. سورہ علق کی ابتدائی آیات جو آج کی تراویح میں پڑھی گئی. اس سلسلے میں جو اہم بات ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. پھر اگر کوئی اس کو مشکل سمجھتا ہے، مشکل بناتا ہے تو اس کا الزام کس پر جاتا ہے؟ یہ مشیت خداوندی نہیں ہے، منصوبہ خداوندی نے تو آسان کر دیا لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا لیا، مشکل سمجھ لیا. تو انا بظن عبدی، میں بندے کے گمان کے موافق معاملہ کرتا ہوں تو مشکل ہی رہے گا. پھر قرآن مجید ڈاکٹری کا کورس کرنے کے بعد بھی، ماسٹری کا کورس کرنے کے بعد بھی، MBBS جتنے بھی کتابیں ہے وہ پڑھنے کے بعد بھی قرآن مجید مشکل لگے گا. الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ایک آسان عمل کو آپ نے خام خواہ مشکل بنا لیا، مشکل سمجھ لیا تو جیسا جو سوچتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ویسا کر دیتا ہے. اور اس کے آسان ہونے کی ایک دلیل یہ ہے، معجزہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ جس طرح سے اس کا یاد کرنا آسان ہے، یاد رکھنا آسان ہے تو سمجھنا بھی آسان ہے.
اور نصیحت کرنا بھی آسان ہے اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ یسرنا میں سبھی قرآن کے تمام ہی تقاضے آتے ہیں، اور یہ معجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ آج قرآن مجید کے ہزاروں لاکھوں حافظ، دنیا کے اعتبار سے کروڑوں حافظ آپ کو ملیں گے۔ آسان نہیں ہے نا یہ، ایک طرح سے دیکھے تو 100 صفحے 500 صفحے پر مشتمل ہوتا ہے یہ نسخہ، چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو عربی زبان میں ہے، ہماری عربی زبان نہیں مادری، جن طلبہ نے حفظ کیا ہے یا حافظ صاحب نے حفظ کیا ہے یا اور بھی جو پکے حافظ ہوتے ہیں ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، وہ اپنی مادری زبان کی یہ 500 صفحے کی کتاب قرآن، 250 صفحے کی کتاب آپ حفظ کر کے دکھائے، نہیں چیلنج قبول کر سکتا ہے کوئی 100 صفحے کی مادری زبان کی کتاب کو حفظ کر کے دکھائے۔ ذہین، اعلیٰ ذہین رکھنے والا بچہ، یہاں تو کن ذہن بچے بھی حافظ بن جاتے ہیں، درمیانی ذہن کے بچے بھی حافظ بن جاتے ہیں، لیکن جو پیدائشی لحاظ سے اعلیٰ ذہین کا بچہ ہے وہ 100 صفحے کی کتاب حفظ نہیں کر سکتا اپنی مادری زبان کی، اگر اردو زبان اس کی مادری زبان ہے۔ اتنے دنوں میں، اتنے سالوں میں وہ 100-200 صفحے کی کتاب کو حفظ نہیں کر سکتا، اور وہ ایسا نہیں سنا سکتا فرپر جو ایک حافظ سناتا ہے۔ عیسائیوں سے ایک مرتبہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک کا مناظرہ چل رہا تھا کچھ مواقع، انہوں نے عیسائیت سے ثابت کیا تھا، انجیل سے اور توریت سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، ان کا تعارف جو قرآن میں وہی انجیل میں بھی ہے، اور تم نے اپنے طور سے اس میں باتیں گھڑ لی ہے ان کے تعارف سے متعلق۔ تو انہوں نے، وہ عیسائی جو تھے عالم، انہوں نے اپنی بات پر اصرار کیا تھا کہ نہیں، یہ جو باتیں، حالانکہ وہ گھڑی ہوئی باتیں جو ابن اللہ کے حوالے سے، اللہ کے بیٹے ہیں کے حوالے سے، تو ان کو کہا تھا کہ یہ اصل کلام نہیں ہے، خدائی کلام نہیں ہے، یہ بعد میں لوگوں کا اپنے اس میں بڑھایا ہوا کلام ہے، اور خدائی کلام نہیں ہونے کی دلیل یہ ہے، انجیل موجودہ جو انجیل ہے مکمل طور سے خدائی کلام نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ تم کوئی حافظ نہیں دکھا سکتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے چیلنج کیا تھا کہ ہم تو ہزاروں لاکھوں حافظ پیش کر دیں گے، تم ایک انجیل کا حافظ پیش کر کے دکھاؤ، لیکن نہیں پیش کر سکے ہو، اس لیے کوئی ترجمے ہیں نا، قرآن مجید کے ترجمے کا آج بھی کوئی حافظ نہیں ہے، قرآن مجید کے ترجمے کا کوئی حافظ نہیں ہے آج بھی، کہ شروع سے آخر تک قرآن مجید کا ترجمہ اس کو حفظ یاد ہو، ایسا نہیں ہے، نہیں ہم نہیں دکھا سکتے۔ تو ایسے ہی وہ جو باتیں وہ ترجمے ہیں، لوگوں نے اپنے کچھ ترجمے صحیح ہے، تو ترجمے غلط ہے، تو ترجموں کا جس طرح سے قرآن کے ترجمے کا کوئی حافظ نہیں ہو سکتا، اس کا تعلق سمجھ ذہن سے یاد تو رکھ سکتا ہے، لیکن پورا یہاں سے وہاں تک حفظ ہونا یہ ناممکن چیز ہے۔ یہ صرف اللہ کے کلام کے ساتھ یہ خاص ہے کہ اللہ کے کلام کے الفاظ ہی، اللہ کے کلام ہی کے الفاظ ہی حفظ کیے جا سکتے ہیں، اور اس لیے کہ چونکہ اس سے ہدایت جڑی ہوئی ہے اس لیے اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ پانی سے انسان کی جسمانی ضرورت وابستہ ہے، اللہ نے پانی کو عام کر دیا۔ کھانے سے انسان کی ضرورت وابستہ ہے، اللہ نے کھانے کو عام کر دیا۔ ہوا سے انسان کی ضرورت جڑی ہوئی ہے، جسمانی ضرورت، اللہ نے ہوا کو بھی عام کر دیا۔ تو اس سے ہدایت کی ضرورت جڑی ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کر دیا، عام و خاص، لعلکم تعقلون، لعلکم تعتدون۔ اور پھر آسانی کے لیے سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کا، پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، ہر شخص ہر وقت پورا قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، 500 صفحے ہر وقت ہر شخص نہیں پڑھ سکتا نا، لیکن ہر مسلمان کے ذہن اور دماغ میں ہر وقت پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ رہے، موجود رہے، اس کے ذہن میں مستحضر رہے، پڑھ بھی سکے، سن بھی سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی 6-7 آیات میں پورے قرآن مجید کو پیش کر دیا، یہ بھی معجزے پر معجزہ ہے۔
کہاں 500 صفحے کا کلام اور کہاں 7 آیتوں میں آدھے صفحے میں پھر اس کو پیش کر دینا، کسی مصنف کے بس میں نہیں ہے۔ 500 صفحے کا نچوڑ اور خلاصہ کوئی مصنف آدھے صفحے میں نہیں بیان کر سکتا۔ ہاں 7 صفحے لگیں گے، 10 صفحے لگیں گے۔ اور وقت کے لحاظ سے میں نے متوجہ کرنے کے لیے یہ طاق راتوں کے اجتماعات میں، عقلہ میں اور بھی جگہوں پر لوگ آسانی کے لیے اطمینان کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے، 1 منٹ لگتے ہیں سورہ فاتحہ کو پڑھنے اور سننے کو، ورنہ لگا کر دیکھ لیجئے، یہ سیکنڈ کاٹے کو دیکھ لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ شاید پون منٹ لگاؤں گا، ہاں پون، لیکن یہ آدھا منٹ میں پڑھا جانے والا مکمل اسلام کا نصاب، مکمل قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ ایک مسلمان کو مشکل لگتا ہے۔ چغلی غیبت کرنے کے لیے تو 10 منٹ بھی ناکافی ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ بھی ناکافی ہوتا ہے۔ لوک مت کی خبریں پڑھنے کے لیے 15 منٹ 10 منٹ بھی ناکافی ہوتے ہیں، لیکن ہدایت کا سر چشمہ، اس کا پورا نچوڑ اور خلاصہ آپ اطمینان کے ساتھ 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی آیتیں 1 منٹ میں ترجمہ اس کا آپ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن یہ بھی پہاڑ کی طرح مسلمانوں کو لگتا ہے، مشکل لگتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی مشکل لگتا ہے جنہوں نے ہزاروں کتابیں پڑھ ڈالی، لیکن سورہ فاتحہ کا ترجمہ، سورہ فاتحہ کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ان کو مشکل لگتا ہے۔ اللہ نے تو آسان کر دیا۔ کیا کوئی جماعت، کیا کوئی ادارہ اپنا نصاب، اپنا دستور 1 منٹ میں بتا سکتا ہے؟ کوئی 1 منٹ میں کوئی پڑھوا سکتا ہے؟ 1 منٹ میں کوئی سنوا سکتا ہے؟ جماعت اسلامی ایک جماعت ہے، افراد کے لحاظ سے چھوٹی جماعت ہے، دستور کے لحاظ سے بھی چھوٹی نچوڑ کھلاتا، لیکن جماعت اسلامی کا بھی جو دستور ہے، ارکان اچھی طرح جانتے ہیں کہ 1 گھنٹہ لگتا ہے اس کو پڑھنے اور سننے کے لیے۔ اس میں آدھا گھنٹہ تربیتی پہلو پر مشتمل ہے اور آدھا گھنٹہ تنظیمی باتیں ہیں، اس میں 1 گھنٹے پر مشتمل ہے۔ لیکن چونکہ سورہ فاتحہ سے ہدایت جڑی ہوئی ہے، پورے قرآن مجید کا نچوڑ و خلاصہ اس میں موجود ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا نچوڑ و خلاصہ اس میں موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1 منٹ کے اندر اس کو سننے کے لیے آسان کر دیا۔ 1 منٹ میں کوئی اس کو سن سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نازل کیا لوح محفوظ سے بیت العزت پر، تو وہ تعلق جوڑنے کے لیے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تسلیم کیا، اس کو لکھا، تو اس کے نزول کے لیے بھی اسی رات کا اللہ نے انتخاب کیا۔ اور پھر ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں بھی نزول کے لیے، اس کے آغاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا۔ لیکن ایک دوسرے کو قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اور کہا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو چونکہ یہ لیلۃ القدر رمضان کی ایک رات ہے، اس مناسبت سے اس کو کہا گیا کہ ہم نے اس کو رمضان کے مہینے میں اس کو نازل کیا۔ اب قرآن مجید کو ہم نے سن لیا اور پڑھ لیا، بہت سارے لوگوں نے۔ دعائیں ختم القرآن ہر قرآن کے اخیر میں ہیں، یہ قرآن مجید کے پیغام اور فکر سے جوڑنے کے لیے رکھی گئی ہے، اور بہت مستند کتابوں سے یہ لی گئی ہے۔ امام غزالی کی کتاب ہے کہ احیاء علوم الدین، اس میں بھی یہ دعا۔ کنز العمال ایک عربی کی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے۔ کنز العمال کہتے ہیں عمال کا خزانہ، یعنی اسلامی حکومت کے قیام کے لیے، نظام کو چلانے کے لیے
جن احکام کی ضرورت پڑتی ہے، جن ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے، وہ احکام اور ہدایت ہے اس میں، اس لیے اس کو کنز العمال کہتے ہیں، عمال کا خزانہ، عمال کے لیے کام کرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت کا خزانہ موجود ہے، تو اس میں بھی یہ دعا ہے۔ اور یہ دعا ایک طرح سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ متفق علیہ دعا ہے۔ جتنے مکتب فکر ہیں برے صغیر میں، دیوبند مکتب فکر، تحریک اسلامی کا مکتب فکر، بریلوی مکتب فکر، اہل حدیث مکتب فکر، یا اور کوئی اہل حق مکتب فکر ہو سکتا ہے، تو اس دعا سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، یعنی متفق علیہ دعا ہے۔ لیکن 10 باتیں ہیں اس دعا میں، 10 تقاضے ہیں دعائے ختم القرآن کے، قرآن مجید کے آخر میں ہیں۔ تو قرآن مجید کا پیغام کیا ہے، قرآن مجید کا تقاضا کیا ہے پڑھنے والوں سے اور سننے والوں سے؟ تو آخر میں ایک طرح سے دعائے ختم القرآن کے نام سے وہ دیا گیا۔ یعنی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب اجتماع ہوتا ہے، کوئی کسی کا خطاب اور بیان ہوتا ہے، تو آخر میں زاد راہ کے طور پر، اختتامی خطاب کے طور پر کچھ پیغام دیا جاتا ہے کہ اب یہ پیغام پر تم کو عمل کرنا ہے۔ تو قرآن کا کیا پیغام ہے، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، دعائے ختم القرآن میں ایک طرح سے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہم آنس واشتی فی قبری، زبانی بھی مجھے یاد ہے یہ دعا، لیکن میں نے قرآن مجید کا نسخہ اس لیے ہاتھ میں لیا تاکہ میری بھی توجہ زیادہ رہے اور آپ کی بھی توجہ زیادہ رہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طرح سے اور دعائیں ہوتی ہے کہ آگے پیچھے اس میں الفاظ ہو جاتے تو ایسی کوئی دعا پڑھ دی گئی۔ متفق علیہ دعا، مستند دعا۔ اللہم آنس واشتی فی قبری، اے اللہ تعالیٰ تو میری قبر کو قرآن کے ذریعے سے انسیت والا بنا دے، چین و سکون کا ذریعہ بنا دے۔ آنس واشتی فی قبری، جمع کی ترتیب سے بھی پڑھ سکتے فی قبورنا، اگر ایک ہے تو قبری اور جمع ہے تو پھر قبورنا بھی کہہ سکتے۔ اے اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید کے ذریعے سے ہماری قبروں میں انسیت، چین و سکون پیدا کر دے۔ وحشت، وحشت کہتے ڈر و خوف کو، قبر کی وحشت کو، قبر کی گھبراہٹ کو تو انسیت میں تبدیل کر دے، چین و سکون میں تبدیل کر دے۔ جس طرح سے میدان محشر ایک گھبراہٹ والا دین ہے، قیامت والا دین ڈرانے والا دین ہے، ڈرنے والا دین ہے، لیکن اہل ایمان کے متعلق کہا گیا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی ڈر ہوگا اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا۔ لیکن وہ کن لوگوں پر ڈر و خوف نہیں ہوگا؟ جنہوں نے ہدایت کے سرچشمے کی روشنی میں زندگی گزاری ہوگی۔ تو لیکن آخرت قبر کی زندگی دنیا کی ضد ہے۔ قرآن چین و سکون کا ذریعہ قبر میں اسی کے لیے بن سکتا ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں قرآن مجید کو اپنے لیے چین و سکون کا ذریعہ سمجھا ہوگا، اپنے لیے قرآن کی ہدایت کو رحمت سمجھا ہوگا، تو ہی قرآن مجید ان کے لیے چین و سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن آج قرآن مجید کے احکام آج مسلمانوں کے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں۔ نکاح کے احکام، سیاست کے احکام، وہ زحمت بنے بوجھ بنا لیا امت نے۔ جو کافرانہ احکام ہیں، جو سیکولرزم اور جمہوریت کا جو دین ہے، دین الناس، انہوں نے جو ڈھانچہ تشکیل دیا جس میں ظلم ہی ظلم ہے، جس میں ناانصافی ہے، جس میں قتل و غارت گری ہے، تو اس نظام اور اس دستور کے تحت زندگی گزارنے کو مسلمان چین و سکون کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اسلام کی سیاست کی روشنی میں، اسلام کے قوانین کی روشنی میں زندگی گزارنے کو ڈر و خوف سمجھتے ہیں کہ باطل پرست ہم سے ناراض ہو جائیں گے، پارٹیاں ہم سے ناراض ہو جائیں گی، حکومت ہم سے ناراض ہو جائیں گی، جیل میں ہم کو ڈال دیں گی۔ تو قرآن مجید کبھی بھی ان کے لیے انسیت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے لیے زحمت سمجھا، بوجھ سمجھا، تو قرآن مجید ان کے لیے
وہاں کبھی چین و سکون کو انسیت کا ذریعہ نہیں بن سکتا. قبر کی زندگی ان کے لیے وحشت ہی رہیں گی، وحشت ناک رہیں گی، ہیبت ناک رہے گی. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. دوسرا تقاضا، دوسری بات دعائے ختم القرآن کی، اے اللہ تعالیٰ تو مجھ پر رحم فرما، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما بالقرآن العظیم، قرآن مجید کے ذریعے. واسطہ اور وسیلہ اگر ثابت ہے تو قرآن کا واسطہ اور وسیلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ ثابت نہیں ہے. ہاں نیک اعمال کا واسطہ اور وسیلہ ثابت ہے. اپنے نیک اعمال کا تم واسطہ اور حوالہ دے سکتے ہو، قرآن مجید کا واسطہ اور حوالہ. اور اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید ہی کا واسطہ لیا، واسطہ دیا اللہ کو. اور قرآن مجید یہ ایسا ہے کہ جس کی سفارش کی قبولیت کی ضمانت دی گئی. قرآن مجید کے حوالے سے رمضان کے عنوان میں ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے، القرآن والصیام یشفعان للعبد، قرآن اور روزے بندے کے لیے سفارش کریں گے. یقول القرآن منعت النوم باللیل فشفینی فی، قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات میں سونے سے رو کے رکھا، اس کی حق میں میری سفارش قبول فرما. روزے کہیں گے منعت الطعام والشراب والشہوات بالنہار فشفینی فی، روزہ کہے گا کہ میں نے روزے دار کو کھانے سے پینے سے خواہشات سے رو کے رکھا دن میں، اس کی حق میں میری سفارش قبول فرما. اور آخر کے کلمات حدیث کے فیشفعانی، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. روزے کی سفارش بھی قبول کی جائے گی اور قرآن کی سفارش قبول کی جائیں گی. لیکن ان لوگوں کے حق میں قرآن سفارشی بنے گا جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا اور دوسروں تک اس کو پہنچایا ہوگا. تب ان کے لیے قرآن مجید سفارشی بنے گا، شافع بنے گا. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کے ذریعے سے. وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. چار باتیں اس میں، آپ دو باتیں پہلے آ گئی، یہ چار گویا کہ 6 باتیں. اور تو اس کو ہمارے لیے امام بنا دے. وجعلہ لی اماما، ہر قرآن مجید کا پڑھنے والا سننے والا یہ دعا کرتا اور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید میرے لیے امام بنے. اصل امام اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. امام کہتے پیشوا کو، رہنما کو، جو آگے رہتا ہے اس کو کہتے امام. جو نماز پڑھاتے ہیں تو اب تو صرف امام ہی کہتے ہیں، لیکن پہلے جو پرانے آج سے 40 سال پہلے 30 سال پہلے جو اماموں کا جو تعارف تھا لوگوں میں وہ تھا پیش امام. پیش امام ہی کہتے تھے نا. حالانکہ امام میں خود آگے کے الفاظ ہے، لیکن زیادہ تاکید کے لیے وزن دینے کے لیے پیش کہتے آگے کو. پیش امام یعنی آگے رہنے والے. پس کہتے پیچھے، پسے پشت، پیٹھ کو پیچھے کو تو پسے پشت. لیکن اصل امام اللہ تعالیٰ نے کس کو قرار دیا؟ ابھی تو ہم کو صرف 4 اماموں کا علم ہے امت کو، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ. لیکن یہ چاروں امام جس کو امام مانتے تھے وہ تھا اللہ کا کلام قرآن مجید. وہ جو امام بنے تو قرآن مجید کو امام ماننے کی وجہ سے امام بنے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء بنے وہ قرآن کی وجہ سے بنے. لیکن آج ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا، جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول امام بنے، صحابہ اکرام امام بنے، چاروں ائمہ امام بنے. آج ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا تو ہر قرآن مجید کا پڑھنے والا سننے والا دعا کر رہا ہے کہ اس کو ہمارے لیے پیشوا بنا دے، رہنما بنا دے، لیڈر بنا دے. تو ہم نے دیکھنا چاہیے کہ زندگی کے کتنے معاملات میں ہم نے قرآن مجید کو اپنا امام بنایا، اپنا پیشوا بنایا، رہبر بنایا، رہنما بنایا. یوں تو زندگی کے بہت سارے معاملات میں ہم نے قرآن مجید کو مسترد کر دیا، لیکن خاص طور سے سیاسی شعبے میں ہم نے قرآن مجید کی امامت کو، اس کی رہنمائی کو قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہماری یہ بے بسی ہوئی ہے، یہاں تک امت پہنچی ہے. جب تک امت مسلمہ نے قرآن مجید کو امام بنایا تھا
تو مسلمانوں کے سیاست کا جو مرکز تھا وہ گرام پنچایت نہیں تھی، اسمبلی نہیں تھی، پارلیمنٹ نہیں ہوتے تھے، یہ تھا ممبر و محراب، یہ تھا اسٹیج۔ اصل اسلامی حکومت کا اسٹیج یہ ہے، اور اسلامی سربراہ کے جگہ یہ ہے۔ قبلے کی طرف یہ دونوں میں بہت اہم تعلق ہے۔ یہ محراب کا جو تعلق ہے وہ بیت اللہ سے جڑا ہوا ہے، خانہ کعبہ سے جڑا ہوا ہے۔ تمام مساجد کا جو رخ ہے وہ اس کی نمائندہ ایک طرح سے، اس کی علامت ہے یہ۔ وہاں سے ہم غذا حاصل کرتے ہیں، اور ممبر کھڑے رہنے کی جگہ ہے کہ امام کو یہاں سے غذا ملی، بیت اللہ سے، توحید سے اس کو غذا ملی، توحید کا مرکز ہے یہ، اور پھر وہ غذا کو منتقل کرتا ہے عوام میں اس پر کھڑے ہو کر۔ لیکن ہم نے دونوں کو نظر انداز کر دیا، بیت اللہ کو بھی نظر انداز کر دیا، اور یہاں سے جو لوگوں کو پیش کرنا چاہے وہاں کا پیغام لے کر، خانہ کعبہ سے روح حاصل کر کے، غذا حاصل کر کے، بیت اللہ کے پیغام سے لوگوں میں جو منتقل کرنا چاہیے تو ہم نے اس کو بھی نظر انداز کر دیا۔ تو یہ ہماری ذلت اور رسوائی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو اہمیت نہیں تھی۔ جب تک اہمیت دی تھی دنیا میں ہماری اہمیت تھی، اس کو ہمارے لیے نور بنا، روشنی، ہدایت اور رحمت۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، یہ بھی اہم بات ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم کو تو یاد دلا دے جو کچھ ہم اس میں سے بھول گئے۔ لیکن احتساب کی بات ہے نا، جب پڑھ رہے تھے، جب سن رہے تھے، تب بھی ہمیں بھولے ہوئے تھے۔ سورہ بقرہ کے احکام، سورہ آل عمران میں کیا احکام تھے، پڑھتے ہوئے بھی ہم کو وہ ذہن میں نہیں آئے، سنتے ہوئے بھی ہمارے ذہن میں نہیں آئے۔ تو یہ دعا کا تقاضا یہ ہے کہ جو احکام ہے وہ احکام کا علم حاصل کرے۔ ذکرنی ما نسیتو، جو میں بھولا ہوا ہوں احکام، اے اللہ تعالیٰ مجھے تو اس کو یاد دلا دے۔ وعلمنی ما جہلت، اور مجھے علم دے دے جس سے میں ناواقف ہوں۔ وہ علمنی ما جہلت، برسوں سے ہم یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، لیکن سورہ بقرہ کا علم، سورہ آل عمران کا علم، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک کا جو علم ہے، کتنے قرآن مجید کو پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو ہوا؟ تو اس کا علمنی ما جہلت، جس سے میں ناواقف ہوں اس کا تو مجھے علم دے دے۔ لیکن ظاہر بات ہے وہ علم آپ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نہیں آئے گا۔ آخری نبی تھے اللہ کے رسول، اب کوئی وہی نازل نہیں ہوگی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم جو قرآن مجید کی طرف سے غافل ہے، بے نیاز ہے، ایسا لگتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوں گے اور مجھ کو سورہ بقرہ سمجھائیں گے، سورہ آل عمران سمجھائیں گے، سورہ انفال سمجھائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ بھول ہے، ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کر دیا اب اس کو ہم کو خود سمجھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا۔ اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ ہم عربی زبان بھی سیکھیں، نہیں تو کم از کم ہماری زبان میں جو ترجمے کیے گئے ان ترجموں کے ساتھ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اور نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آخری درجے میں ہم سنیں۔ سننے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ اخبارات کی، ہندوستان کی خبریں، بھارت کی خبریں ان لوگوں کو بھی معلوم ہے جن کا اخبارات پڑھنا نہیں آتا۔ تو کیوں معلوم ہے ان کو؟ پڑھنے والوں سے کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے سنتے ہیں تو ان کو پوری خبریں معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے اتنی بھی اہمیت نہیں دی۔ اخبار کی خبروں کو جتنی اہمیت ہم دیتے ہیں اتنی خبریں ہم نے اللہ کے ہدایت نامے کو نہیں دی، اللہ کے خبر نامے کو نہیں دی۔ اور اہم جو بات ہے، ورزقنی تلاوت و آنا اللیل و آنا النہار، اور مجھ کو رزق عطا کر اس کی تلاوت کا ہر صبح اور شام، یعنی دن اور رات۔ ویسے رات کا اور قرآن کا آپس میں بہت تعلق ہے۔ رات میں قرآن مجید نازل ہوا تو رات میں یہ زیادہ اثر کرتا ہے، یاد کرنے کے لحاظ سے بھی، سمجھنے کے لحاظ سے بھی۔ اس لیے جو حفظ کرتے ہیں تو فجر سے پہلے ان کو اٹھایا جاتا ہے، فجر سے پہلے ان کا سبق بھی سن لیا جاتا ہے۔ دن میں اتنا قرآن مجید یاد نہیں ہوتا جتنے رات میں یاد ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید اور رات کا ایک طرح سے چولی دامن کا تعلق ہے، نازل بھی ہوا، اور اسی طرح سے نماز تراویح بھی جو رکھی گئی وہ رات میں رکھی گئی۔ جو جہری قرات ہے، سننے والی قرات مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں رکھی گئی۔ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز دن میں، اس میں خاموشی کی تلاوت رکھی گئی۔ لیکن رات میں قرآن مجید زیادہ اثر کرتا ہے،
سننے والوں پر بھی پڑھنے والوں پر بھی، اس لیے اس کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ تو یہاں آنا اللیل و آنا النہار اللہ وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، اور 10ویں اور آخری بات، اے اللہ تعالیٰ تو اس کلام کو میرے لیے دلیل بنا دے، وکیل بنا دے۔ القرآن حجت اللہ علیہ، قرآن تو یا تو تمہارے حق میں دلیل ہوگا، تمہارے حق میں وکالت کرے گا، تمہارے خلاف وکالت کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ پیش کریں گے قیامت کے دن، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے رسول مقدمہ پیش کریں گے، اللہ کے رسول نے امت کو قرآن دیا ہے، اور یہ تلقین کر کے گئے ہیں کہ ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری میری زندگی ہے، یعنی اللہ کے رسول کی احادیث، اللہ کے رسول کا طریقہ۔ لیکن جن لوگوں نے چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول ان کے خلاف مقدمہ پیش کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اب تو ان کو دیکھ۔ اور پھر مفسرین بات لکھی کہ قرآن مجید کو نہیں سمجھنا یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے، بالکل ظاہر سی بات ہے۔ قرآن مجید پر عمل نہیں کرنا، سمجھنے کے بعد یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اس سے بھی ہم بچنے کی کوشش کریں، اور یہ دعا میں جو تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے لیے اس کو حجت یعنی دلیل بنا دے، تو ہم قرآن مجید کو اپنے حق میں دلیل اور وکیل ہم بنانے کی فکر و کوشش کریں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب کہ دنیا میں ہم اس کی وکالت کریں گے، دنیا میں اس کے پیغام کو اپنے آپ پر پیش کریں گے، دوسروں کے سامنے پیش کریں گے، اس کا وکیل ہم بن کر رہیں گے، نمائندے بن کر رہیں گے، مبلغ اور داعی بن کر رہیں گے، تو یقیناً قرآن مجید آخرت میں ہمارے طرف سے وکالت کرے گا، ہمارا وکیل بنے گا۔ یہ چند باتیں میں نے اس موقع سے میری اپنی تذکیر آپ کی تذکیر توجہ کے لیے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی لیلۃ القدر کی عظمت اور اس کے اجر ثواب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے نزول کے مقصد کو سمجھنے اور زندگی میں اسے داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی ناقدری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔